السلام علیکم وعلیکم السلام. نحمد و نصلی علی رسول کریم. صاحبین کی مرتبہ مد شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزاری. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكرت ذاكرون كلما أطعم ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ محترم ابھی ہمارے صاحبزادے ڈاکٹر عبد الخالق مولانا رضی صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے اور ان کی ایک بات جو دو دن پہلے پروگرام میں انہوں نے کہی مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارا نوجوان ہم سے ہی سوال کر رہا ہے کہ رجب کیا ہے، شعبان کیا ہے، رمضان حلیم بنتی ہے وہ یاد ہے، رمضان کے آخری دن کپڑے پہنتے ہیں وہ یاد ہے، نہ مہینے یاد ہے، نہ راتیں یاد ہے، نہ راتوں کے بارے میں یاد ہے، نہ تاریخ یہ مہینوں کی کیا ہے، ہجرت کی تاریخ کیا ہے، سن تاریخ کیا ہے، کسی بات کا ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں. جنوری آ گئی تو جشن منا لیے اور فروری آ گئی تو بچیوں سے بیٹھ منا لیے، محبت کا دن منا لیے، اور مارچ آیا تو پھر مارچ کرنے لگے، اپنی زندگی کی دوڑ میں لگے. جبکہ ہمارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجری مہینے اس کی تاریخ میں نے یہ بیان کیا. یہ تاریخ جو ہجرت کی ہجری مہینوں کی آئی اس طریقے سے آئی. اور ہجری مہینے کسے کہتے ہیں؟ آج ہجری مہینے کس کو کہتے ہیں اب تمہیں نہیں معلوم. پوری دیکھ اپنا جائزہ ہے. مولانا اردو تاریخ کو ہجری مہینے بولتے ہیں، انگلش تاریخ کو انگلش مہینے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے فرمان نکلتے، جب فرمان نکلتے اور فرمان دوسرے ملک کو جاتے تو بڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ کب نکلا اور کب پہنچا، کون سے مہینے میں نکلا، کون سی تاریخ میں نکلا. اس لحاظ سے بڑا ڈسٹربنس ہونے لگا. ڈسٹربنس تو سمجھتے ہیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان سب کو طلب کیا، طلب کر کے کہا کہ بھائی ہمارے حدود کو اور ہماری گفتگو کب ہم کر رہے ہیں، کیا عہد کر رہے ہیں، کیا معاہدے کر رہے ہیں، کون سے سن میں کر رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں.
لہذا ہم آج ہجری کو ایک تاریخ مقرر کریں گے، جب تک کہ آپ کے انگلش کیلنڈر نہیں تھے ان کے کیلنڈر تھے. اس وقت کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ کا آغاز ہے. کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جس دن ملی اس دن سے سال کا آغاز کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نہیں، یہ انداز نہ اختیار کیا جائے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں ہجرت فرمائے ہیں، ہجرت کی تاریخ سے ہی ہم تاریخ کا آغاز کریں، سال کا آغاز کریں. تو ہجرت کی تاریخ سے کام کا آغاز ہوا، آپ کی تاریخ کا آغاز ہوا، تو اس وقت سے اس کو کہا جاتا ہے ہجری، یعنی ہجرت کا سال. اب اس کے آگے کے سال میرے رسول کتنے رہے، ان تاریخوں کو بھی اس میں شامل کیا. پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں اور مہینے میں 12 دن بنائے ہیں. تو یہ 12 دن میں 4 مہینے تو اللہ کی طرف سے متعین تھے، جس کو ہم آج بھی احترام والے مہینے کہتے ہیں. باقی مہینے صحابہ کرام نے طے کیے. اب تاریخ کیسا طے کریں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ارشاد فرما دیا، چاند کے نکلنے سے اور چاند کے ڈوبنے سے تمہارا ایک دن مکمل ہوتا ہے. تو آغاز کو دیکھا گیا کہ چاند کا آغاز کب نظر آتا، چاند وہ پہلی تاریخ متعین کر دی، یعنی چاند دکھا سو دن پہلا. اس دن سے آج تک ہمارے چاند ماموں کی ہمارے پاس خبر ہوتی. اپنے چاند ماموں کی کب کب خبر ہوتی معلوم؟ ذرا غور کرو تو جنے مسکرا رہے. اپنے چاند ماموں رمضان میں دکھے تو چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا. اس کے بعد چاند دیکھتے ہی نہیں بندہ. پھر عید سے 2 دن پہلے سے اٹھ کے چاندی پہ جا کے دیکھتا، کب دکھتا، کب دکھتا، کب دکھتا. چاند دکھتی ہو، چاند دیکھ کے آئے، چلو بازار کو جائیں گے، کپڑے خرید کے لائیں گے اور اچھے کپڑے پہن کے عید منائیں گے. یہ باتیں ذرا ذہن نشین رکھو، اپنی اولادوں کو بتاؤ. اور حج کا مہینہ بھی چاند سے شروع ہوتا، ذی الحجہ. اس واسطے وہ چاند کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو کچھ چاندوں کی ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے، اور وہ چاندوں میں محرم کا چاند بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، رمضان کا چاند بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، ذی الحجہ کا چاند بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور پھر کون سا چاند اور اہمیت کا حامل ہے؟ میں بھول جا رہا ہوں، آپ بولیں گے آپ بھی ماننا کیا بات ہے. یہ 3 چاند تو پکا ہے، کیونکہ وہ حج کا مہینے کا ہے، یہ محرم کا مہینے کا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے کا ہے، اور رمضان کے ختم ہونے کا ہے. آپ کو بھول گیا تھا. تو یہ 4 چاند دیکھ کے آپ کی چھانی چکو. اگر یہ چھانی نظر نہیں آئے تو آپ دیکھو کل کیا سب پہ اعلان ہوتا، چاند دیکھو، چاند دیکھو، چاند دیکھو. کیوں؟ شعبان آ رہا. شعبان کون سا مہینہ ہے؟ اس کو بھی سن لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. یعنی جو آدمی جیسے کوئی فصل بو رہا ہے، اپنی کھیتی میں کوئی بیج ڈال رہا ہے، تو وہ بیج ڈالنے کا مہینہ کون سا ہے؟ رجب ہے. شعبان میرے رسول نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یعنی میرے آقا کے ماننے والوں کا مہینہ ہے، میرے آقا کے چاہنے والوں کا مہینہ ہے.
میرے آقا کی اطاعت کرنے والوں کا مہینہ ہے، میری آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں مثال دی گئی، جیسے رجب میں آپ نے بیج بویا، شعبان میں اس میں پانی ڈالا، اور رمضان کیا ہے؟ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی اس میں آپ ہر عمل کریں گے اللہ تسبیح دے گا، ہر عمل پہ آپ کو نیکیاں ہیں۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی خوشبو بھی اللہ کو پسند ہے۔ بازو والا تو ذرا منہ میں بول لیں گا، مگر اللہ کے فرشتوں کے پاس اس کی بھی خبر ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ اور پھر بندہ اللہ کے طرف اللہ کہتا ہے تو 10 نیکیاں آٹومیٹک مل جاتی ہے، 10 نہیں بلکہ 10 سے 10 گنا اضافہ ہو جاتی ہے رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے۔ تو ہمارے کو کہا گیا رمضان بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان فصل پہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان شعبان رجب تو گزر گیا، بیج بونے کا مہینہ گزر گیا۔ اب بولیں گے مولانا بیج کیا بونا تھا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا تھا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے عمل کرنا تھا، اللہ کو منانے کی بات کرنا تھا، اللہ کو بنانے کی بات کو لوگوں کو بتانا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ مہینہ گزر گیا، وہ مہینہ ہم سے چلا گیا، ہم نے وہ عمل نہیں کیا، نہ خود کیے نہ دوسروں کو اس کی دعوت دی۔ یاد رکھیے ہم لوگوں میں بری عادت ہے، اس کو سدھار لیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول یہ چیز کو منع کیے ہیں، اگرچہ کہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ مت سوچئے میں عمل نہیں کر رہا ہوں دوسروں کو کیوں بولوں۔ آپ اللہ کے رسول کو دوسروں کے پاس نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے رسول آپ سے وہ بھی سوال کریں گے۔ تو عمل کے آواز سے بولتا تو شاید اللہ اس کے عمل کی وجہ سے تیرے عمل کو بھی درست فرما دے۔ تو نے کیا کیا؟ نہ خود عمل کیا، نہ وہ اچھے عمل کو دوسروں کو کرنے کے لیے کہا۔ اس لیے جو اچھی بات آپ کو معلوم ہے، آپ اپنی سنی ہوئی بات پکی بات ہے تو سامنے والے کو بتا دینا، دیکھو بھائی یہ ایک عمل کر لو، اللہ شاید اس ایک عمل کی وجہ سے آپ کو اور مجھے اللہ کے پاس نجات کا موقع عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم ایسے رسول کی امتی ہیں جس کے انبیاء علیہ السلام امتی بننے کے خواہش ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، یہ مقام ہے، تو اے اللہ ہم کو ہماری امت میں ان کو شامل فرما دے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں جب یہ کہا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے پیغمبر، وہ تمہاری امت میں پیدا نہیں ہو سکتے، وہ بہت بڑے ہیں، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، سراج الصالحین ہے، قرآن کے نازل ہونے والے وہی پیغمبر ہے، امام بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی امامت کرنے والے وہی ہے، تمام فرشتوں کی زبان میں کسی کا نام ہے وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ سنا انہوں نے تو کیا کہا معلوم؟ میرے اللہ ایک کام کر دیجئے، گزارش ہے ہماری، آپ بولو اب کیا چاہتے ہو؟ وہ تو تمہاری امت میں نہیں آ سکتے۔ اور بایا عیسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، میں ان کی امت میں تو آ سکتا ہوں نا، وہ میری امت میں نہیں آ سکتے، مگر میں ان کا امتی تو بن کے آ سکتا ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے آخری زمانے میں جہاں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول کی امتی بن کے آئیں گے۔ اس امت کے آپ ماننے والے مانو، دنیا نے کہا، دنیا نے ہر کتاب لکھ دی، اللہ کو پڑھنے کا سلیقہ نہیں آیا،
مگر سمجھدار پڑھا لکھا لکھتا ہے کہ سب سے اگر پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہ عیسیٰ ہوں میں، عیسائیت میں ہوں میں، پکا عیسائی ہوں میں، لیکن میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو سب سے زیادہ دنیا میں عزت پانے والے، جو سب سے زیادہ مقام پانے والے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ کہے جا سکتے ہیں، اگر میں اگرچہ کہ میں عیسائی ہوں لیکن میں اپنی کتاب میں لکھنے مجبور ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس نے کتاب لکھی 300، کتنی لکھی؟ اس کا نام ہی رکھا اس نے 300، اور 300 میں سب سے پہلے نام لکھا تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ اور یہ امتیوں کو آپ کو مجھے پتا نہیں کہ ہمارے رسول کی محبت کتنی ہمارے دلوں میں ہے، کیا ہمارے دلوں میں بھی کتنی محبت ہے؟ میرے رسول کے چاہنے والے صحابہ کیسے تھے معلوم ہے؟ آئے قتل کرنے، آئے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے، مگر قربان جاؤ، تلوار لے کے آئے تھے سر لینے کو عمر، تلوار لے کر آئے تھے سر لینے کو عمر، دل دے چکے جو دیکھ لی صورت رسول۔ ارے میرے رسول کی صورت ایسی تھی میاں، تو سیرت کیسی تھی؟ سیرت کے بارے میں آتا ہے ایک عمیر نامی شخص جس کے بچے کو جنگ بدر میں بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، وہ آیا حضرت پیارے رسول کو شہید کرنے، آپ کو تکلیف دینے۔ حضرت عمر کی نظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی نظر بہت دور اندیشی کی ہے اور عمر بہت دور تک دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے جانچ لیا یہ آنے والا کوئی صحیح نیت سے نہیں آیا، لہذا عمر نے اس کو ہتھکڑی پر ڈال دی، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اپنے صحابہ کو کہا جو بھی عمل ہو اس کو بیچ میں سے نکلنے دیں، یعنی اس کی حفاظت میرے رسول کی حفاظت، اگرچہ کہ میرے رسول کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، مگر صحابہ کی محبت۔ چنانچہ عمیر کو سرکار کے سامنے پیش کیا گیا، جب تک عمیر ہے، عمیر بن وہب ہے غالباً، انہوں نے کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کے لایا گیا تو سرکار نے پوچھا عمیر کدھر آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قریش تھا وہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کچھ نہیں، میرا بیٹا تمہاری خیر میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ میرے رسول کو پہلے جبریل آ گئے، آ کے بولے میرے آقا انہیں جو آیا یہ ایسے نہیں آیا، آپ کو قتل کرنے کی سازش لے کے آیا۔ عمیر کو بٹھا کر کہا میاں تم کس نیت سے آئے؟ مجھے علم ہے۔ کہا کیا علم ہے آپ کو؟ کہا کہ فلاں شخص نے تم کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو تمہارا فرض معاف کر دوں گا اور تمہارے بیوی بچوں کی میں پرورش کروں گا، تم اس وجہ سے میرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے۔ حیران ہو گیا، اوسان خطا ہو گئے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں اور وہ دو جانتے تھے یہ بات کو، تیسرا نہیں جانتا تھا، مکے کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا، بلکہ کسی کو علم نہیں تھا کہ میں یہ معاہدے کے تحت یہ آیا ہوں، لیکن آپ کی یہ اندر کا معاہدہ جو میرے اور اس کے درمیان جنگل میں ہم نے کیا تھا وہ معاہدے کو آپ نے یہاں دہرا دیا، اور میں دیکھ لیا کہ یہ عام آدمی کی طاقت سے باہر ہے، اور وہاں میرے آقا آج تک میں آپ کو محمد کے عبداللہ بن محمد کہتا تھا، آج میں مانتا ہوں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی درود شریف میرے عزیز، ہم کس کی امت میں ہیں؟ ہماری امت میں ہم فخر کرنا ہمارے رسول کی امت میں ہے۔ آنے والے مہینے اب ہمارے مہینوں میں ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے
اللہ سے دور کرنے والا عمل نہ کرے، بلکہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کا شروع کر دے۔ اب میں کل ہی دیکھا کچھ حفاظ کرام بیٹھ کے مساجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا چلو 1 مہینہ پہلے سے صحیح تیاری تو کر لے رہے ہیں، مگر وہ تو 1 مہینہ پڑھ کے 1 مہینہ سنا تو دیتے، ایک پوری پڑھتے پوری سناتے، آپ تو ایک پوری سال بھر میں نہیں پڑھتے، سال بھر میں نہ سنانے کی تو دور کی بات۔ میرے عزیز، قرآن پاک سے دل لگایا کرو، رسول پاک کی سیرت سنایا کرو، رسول پاک کی سیرت پر عمل کیا کرو، رسول پاک سے محبت کرو۔ محبت ایسی نہیں کہ صرف زبان سے محبت کے الفاظ ادا ہو، زبان سے نہیں بلکہ محبت دل سے ہو، اور دل سے محبت کا اقرار کرو۔ اور اپنے اس مبارک مہینے میں جو شعبان کی تاریخ ہے، انشاءاللہ آئندہ میں شعبان کے پورے لفظ کو آپ کو میں ایک لفظ کا جو شعبان میں آتا ہے اس کا بھی میں معاملہ پورے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ آپ کو مجھے عرض گزارش ہے کہ محترم عرشیہ نوشین اور فرین بیگم کی دعا ہے، صحت کے لیے دعا کی گزارش ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل دارالعلوم حیدرآباد کے بارے میں بہت چرچے، یاد رکھیے غفلت میں غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں، نظر انداز کر کے سیکھنا اور اس کو پڑھانے کی کوشش کرنا آپ اور ہمارا ذمہ داری ہے۔ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ایک مدرسے کی اور مدرسے کے جو کارکردگی ہے اس کو اثر بانے مت دیجیے۔ اختلاف ہے تو آئیے بیٹھیے، اختلاف کو حل کر لیجیے۔ میں نے یہی کیا، صرف اس واسطے نہیں کیا کہ میرے کو فائدہ ہو، عوام کے فائدے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے یہ بات طے کر لی کہ عوام کے فائدے کے لیے جو کام ہے اس میں برابر میں شریک رہوں گا، چاہے کسی کوئی کام کرنے والا ہو۔ تو یہاں بھی آپ دارالعلوم حیدرآباد کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک ایک آدمی، یہ صدقے کا مہینہ ہے، صدقہ دیا کرو۔ میرے رسول نے فرمایا صدقہ دینے والے کو اللہ کبھی کم نہیں کرتا مال میں، صدقہ دینے والے کو اللہ صدقے کے عوض اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دارالعلوم حیدرآباد کا تعاون کیجیے، اور کوئی بھی بات ہو تو آپ اپنے دل میں رکھیے، آئیے پوچھیے، مسئلے کو حل کیجیے۔ اور اس مدرسے کو جو میرے والد ماجد نے لگایا ہے، میں اس کی کوشش کرا اور میری کوشش کامیاب رہی کہ وہ زمین پہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ٹاور بنا رہے تھے، وہ یہ نیت تھی کہ اس کو ڈیولپمنٹ کیسے دیں گے، مگر میں اس کو رکا دیا۔ اب میں نے یہ طے کیا ہے اور کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ اسی کے پیسوں سے وہاں سامنے کچھ مرگیاں بنا دیے جائیں گے اور ماہانہ آمدنی کا ذریعہ پیدا کر دیا جائے گا۔ تو جو بھی کام ہے اس کو انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر پھر کچھ ہوا تو میں خود پکاروں گا، اگر ضرورت پڑی تو میں خود پکاروں گا آپ کو انشاءاللہ، مگر اب یہ باتوں کو دفن کر دیجئے۔ اور بھی اب یہاں دو کتابیں آئے ہیں، آج کل میاں بیوی کے بہت چکمکا ہو رہے ہیں، آج کل جہاں دیکھو میاں بیوی میں لڑے دیکھو آپ، اور مسلمان بہنوں سے درد مندانہ خطاب، دو کتابیں ہمارے کیا نام ہے ریاض احمد ارشادی صاحب نے لکھا ہے۔ آپ نے اردو آدمی تو پڑھیں گے نا، یہ بھی مصیبت ہے، کتابیں کیا خریدیں گے؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق